تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، کیا تربیت فرمائی تھی حضرت فاطمہ نے اپنے بیٹوں کی۔ آج ہمیں اس دین کی، شریعت کی حفاظت کے لیے اپنے بیٹوں کی تربیت اسی انداز میں کرنا ہے۔ اگر آپ ماں ہیں اور آپ کے گھر میں بچے ہیں تو آپ کو سیرت حسین پڑھنا چاہیے اور ان کے بچوں کے سامنے اسے سمجھانا چاہیے، اس انداز میں ان کی تربیت کرنا چاہیے کہ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی حکومت، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا انسان ان کے عزائم کو پست نہیں کر سکا۔ یہ قربانیاں دینے میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کربلا کے میدان پر جب پہنچے، سارے معمولات کے ساتھ، ساری دینداری کے ساتھ، نمازوں کے اہتمام کے ساتھ، اور یزید نے ظلم پر ظلم کرتا گیا۔ کیا یہ لڑائی کربلا کی، یہ شہادت جو ہے کربلا میں جو انہوں نے پیش کی، یہ کیا دنیا کے اقتدار کے لیے تھی؟ دنیا کی حکومت حاصل کرنے کے لیے تھی؟ نہیں نہیں، کبھی بھی نہیں۔ کبھی بھی تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اتنی بڑی جو شہادت دی ہے، وہ صرف اور صرف اپنے نانا کے لائے ہوئے دین کی حفاظت کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، حق کی بلندی کے لیے، سچائی کو غالب کرنے کے لیے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ نواسۂ رسول اس فاسق و فاجر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لے، وہ جو چاہے وہ ان سے کروا لے؟ وہ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اعلیٰ ایمان کا درجہ یہ تھا کہ طاقت ہے تو طاقت سے روکنے کی آپ نے پوری کوشش کی۔ ایک داعی کو دعوت کے میدان میں وہ مراحل آتے ہیں، وہ مواقع آتے ہیں کہ جس میں اپنے ایمان کا اعلیٰ درجہ اسے پیش کرنا ہوتا ہے۔ انہیں تو نسبت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر ادنا درجے کا ایمان ان کے پاس نہیں، بلکہ اس کی دلیل یہ ہے کہ اعلیٰ درجے کا ایمان ان کے پاس موجود تھا۔ بہرحال گزشتہ جمعہ بھی اس سلسلے میں تفصیلی بات کی گئی۔ کربلا کا قتل عام ختم ہو گیا، یزیدی فوج جشن منا رہی ہے، اور جشن مناتے ہوئے قافلے کے ساتھ ان سارے کے سارے جو ہے اسیران کربلا قیدیوں کی طرح بنا کر ان کو، عورتوں اور بچوں کو، سب کو، اور جو شہید ہو گئے ان کے سروں کو نیزوں کی نوک کے اوپر لیتے ہوئے جشن مناتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ جب یہ قافلہ دمشق کے پاس پہنچتا ہے اور وہاں پر ایک جگہ ٹھہراؤ کرتا ہے، گھروں سے عورتیں اوپر چھجوں سے اور چھت سے جھانک رہی تھی، کھڑکیوں سے جھانک رہی تھی، دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ان میں ایک بوڑھی خاتون، روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بوڑھی خاتون نیچے اترتی ہے، کچھ کھجور، پانی وغیرہ لا کر جو ہے قیدیوں کو دیتے رہتی ہے۔ یہاں پر حضرت زینب بیٹھی ہوئی ہے، بہت رنجیدہ ہے، بہت افسردہ ہے، بہت غم سے نڈھال ہے۔ قیدیوں میں حضرت زینب کے پاس یہ خاتون پہنچتی ہے، اور پہنچنے کے بعد کچھ گفتگو کرتی ہے، کچھ خدمت کرتی ہے، اور خدمت کرنے کے بعد یہ کہتی ہے کہ تم یہاں سے جو میرے سے خدمت ہو سکتی ہے تم مجھ سے کہو، میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ خاتون نہ تو زینب کو پہچانی، نہ زینب نے ان کو پہچانا۔ بہرحال وہ خاتون نے بہت زیادہ خدمت کرنے کے بعد کہا کہ بیٹی میرے لیے دعا کر لینا، میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک موقع ایسا بھی لائے کہ میں زینب سے ملاقات کر سکوں اور حسین کو دیکھ سکوں۔ جب اس کے زبان سے یہ دو نام نکلے، یہ الفاظ اور جملے نکلے، حضرت زینب کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ حضرت زینب نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ اس خاتون نے کہا کہ میں بی بی فاطمہ کے گھر کی نوکرانی ہوں۔ بی بی فاطمہ سے جب میں رخصت ہو رہی تھی تو اس وقت انہوں نے کہا تھا، مجھے نصیحت کی تھی کہ قیدیوں کو جو ہے تم نے مدد کرنا، قیدیوں کی رہائی کے لیے کوشش کرنا، قیدیوں کو جو ہے تم نے سینے سے لگانا۔
آج اللہ نے وہ موقع دیا، اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں، بیٹی ان کی دعا قبول ہوئی، اور اب میں آپ سے درخواست کر رہی ہوں کہ میرے لیے یہ بھی دعا کرو کہ زینب کو میں دیکھ سکوں۔ اس زمانے میں جب میں کام کرتی تھی بی بی فاطمہ کے گھر میں، تو ایک چھوٹا سا 2 بچے تھے، ایک حسن اور ایک حسین۔ میں نے سنی کہ بی بی فاطمہ کا انتقال ہوا اور اللہ کو پیاری ہو گئی، اور حضرت حسن کو جو ہے ظالموں نے زہر دے کر مار ڈالا، شہید کر ڈالا۔ اب حسن کیسے ہوں گے، کہاں ہوں گے؟ اور زینب ایک چھوٹی سی شہزادی تھی، وہ بچی کہاں ہوں گی؟ یہ سارے الفاظ سنتے ہوئے دمشق کی اس گلی کوچوں کے اندر، اس وادی میں، اس جگہ کے اوپر آنکھ سے آنسو جاری ہے۔ حضرت زینب فرماتی ہے کہ خاتون، وہ زینب جو معصوم سی چھوٹی سی تھی جس کو تم دیکھ کر آئی، وہ میں ہی ہوں، اور وہ دیکھو نیزے کی نوک کے اوپر حسین کا سر جو ہے لٹکا ہوا ہے۔ ایک چیخ نکل گئی اس خاتون کی، اس حالت میں انہوں نے دیکھا۔ میرے عزیز دوستو، اندازہ لگائیے کہ دیکھنے والوں کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی۔ یہ کون سا خاندان ہے؟ یہ آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، اور ان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ کیا پاپ ہے ان کا، کیا جرم ہے ان کا، کیا قصور ہے ان کا؟ حق و صداقت کے لیے، دین کے سربلندی کے لیے، شریعت کی حفاظت کے لیے، اپنے نانا کی لائی ہوئی شریعت کی حفاظت کے لیے انہوں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے دی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کا قافلہ جب روانہ ہو رہا ہے تو حضرت زینب نے سارے دنیا کے لوگوں کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ دیکھو دیکھو ہمارا تماشا دیکھو، تم نے اس سے پہلے کوئی تماشا دیکھا نہیں ہوگا۔ ہم اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے ہیں جو بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ ہم اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے ہیں جو پیاسوں کو پانی پلاتے تھے۔ ہم اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے ہیں جو قیدیوں کی رہائی کے لیے کوششیں کرتے تھے۔ آج ہم خود قیدی ہیں، آج ہم خود بھوکے ہیں، آج ہم خود پیاسے ہیں، ہمارے معصوم بچے ہمارے سامنے تڑپ رہے ہیں، ہم سے دیکھا نہیں جاتا۔ اگر ہم ان معصوم بچوں کے لیے 1-2 گھونٹ پانی مانگتے ہیں تو ان بچوں کو ذلیل کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، انہیں تڑپایا جاتا ہے، انہیں ترسایا جاتا ہے۔ ظالموں نے پانی بند کر دیا تھا، ظالموں نے زخموں کو دیکھنے کے باوجود نہ مرہم کی بلکہ نمک پاشی کرنے کا کام کیا۔ ایسے طنزیہ جملے، ایسے تان اور طنز کرتے تھے کہ بدن کی روح کانپ جائے۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔